السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خصوصی مہمانوں، میں تہہ دل سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب الکریم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو نیت کی، آپ نے جس نیک کام کا ارادہ کیا، دین کے 5ویں رکن کے لیے آپ نے پیش بندی کی، اور کچھ لوگ ایسے بھی احباب ہیں جنہوں نے روپیہ جوڑ کر اس کے لیے تیاری کی، اللہ رب الکریم ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آج آپ کا باقاعدہ جو آپ نے نیت کی تھی اس کا عملی پریکٹیکل دن شروع ہو گیا ہے۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ اسلام آباد واپس نہیں آ جائیں گے، اور اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب الکریم ہمیں اس عمل کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے خصوصی دعا کریں، مجھے میری ٹیم کو آپ اللہ کے مہمانوں کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے تحمل سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف 2-3 منٹ آپ سے لوں گا۔ آپ نے حج کی تربیت، تزکیہ، تمام معاملات بڑے خاموشی سے اور تحمل سے برداشت کیے۔ میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا آغاز فرمایا تھا، آپ نے ارادہ کیا تھا، آپ میں سے جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر نماز پڑھتے ہیں، کلام پاک پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا کسی کے دل میں یہ کبھی آیا کہ میرا یہ عمل مقبول نہ ہو؟ ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں اور قیامت کے بعد اور اس کے بعد جنت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، ذرا اس کا تھیم سمجھیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا اللہ اسے آسان فرما۔ آپ نے قبولیت کو سیکنڈ درجے میں لے گئے۔ آپ نے کہا یا اللہ اسے آسان فرما۔ میں ہمارا ایمان ہے اور آپ بھی اپنا ایمان بنائیں کہ جب تک قیامت تک اگر اس میں آسانی نہیں آئے گی، اگر آسانی آئی جب بھی، اس وقت دنیا کا آخری وقت ہوگا۔ اتنے آسان معاملات ہو گئے ہیں۔ جو ہم نے پہلے حج کیا تھا، میں نے 15 حج کیے ہیں، پیدل کیے ہیں، کوئی سروسز نہیں ہوتی تھی، کوئی بسیں نہیں ہوتی تھی، ایک بس آتی تھی تو 5000 بندہ اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مولم یہ کرتا تھا، عورتوں کو بس کے اندر بٹھا دیتے تھے، بوڑھوں کو کہتے تھے چھتوں پہ چڑھ جاؤ، جوان جو ہے پیدل کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ نے اتنی سہولتیں دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت ٹوٹی ہوئی بسیں پرانے ماڈل کی ہوتی تھی، اب نئے ماڈل کی بسیں ہیں۔ لیکن اب دقت کیا ہو گئی ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس 6 گھنٹے سٹک ہے۔ تکلیف تو ہے نا، آپ کو رفع حاجت بھی ہے، آپ نے پیشاب بھی کرنا ہے، آپ کو پریشانی بھی ہے، لیکن آپ مجبور ہیں کہ راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو اس طرح کی تکالیف جو ہے نا جی، وہ اس کا حصہ ہے۔ تو ہم اس میں اللہ رب الکریم سے بس دعا فرماتے ہیں، اللہ سے بار بار دعا فرمائیں یا اللہ اسے آسان فرما۔ وہ آپ کی دعائیں یقیناً انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر تھوڑی بہت ہی کوئی مشکل بھی ہو تو حج مشکل کا نام ہے، 30-40 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے بھائی، تب حج کا سعادت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی تعریف میں کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو میں ایک واقعہ 2-3 بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ جا رہے تھے تو ایک صاحب ملے کہ اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوا تھا، اتنا نوازا ہوا تھا کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اللہ کے خاص نبی ہو، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے درخواست کروں گا۔ آگے گئے تو ایک شخص بالکل بھوکا تھا، ننگا پڑا ہوا تھا، نہ پہننے کو کپڑے تھے نہ کھانے کو کچھ تھا۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہیں مجھے اتنا تو دے دے میں گزارا کر لوں، اور بڑے شکوے شکایت کیے کہ جی میں بھوکا مر رہا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے دربار میں گئے تو اللہ سے کہا کہ اللہ میں 2 بندوں نے مجھے پیغام دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے سے کہو کہ وہ شکر کرنا بند کر دے، اور دوسرے سے کہو وہ شکر کرنے لگے۔
تو جو شکر کرنا بند کرے گا اس کا رزق خود بخود کم ہو جائے گا، اور جو شکر کرنا شروع کرے گا اس کا خود بخود۔ آپ نے واپس آ کر کہا تو پہلا کہنے لگا بھائی اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، میں کس منہ سے یہ شکر کرنا بند کروں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تیرا کام ختم نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرا تھا اس نے کہا اللہ نے دیتا ہے کچھ نہیں تو میں بھوکھا مردا پہ شکر کس گل ادا کراں؟ لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کسی کے پاس گئے، اس نیت سے گئے کہ وہ مجھے کچھ دے دے۔ جب گئے تو گرمی کا زمانہ تھا، بجلی نہیں تھی، انہوں نے انہیں پنکھا جھلنے کے لیے کہا۔ وہ پنکھا جھلنے لگے تو کہنے لگے کیا تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ بالکل ہوا نہیں آ رہی؟ اس نے تیز پنکھا جھلنا شروع کیا، کہتے ہیں مجھے اڑائے گا۔ تو جب 3-4 دفعہ یہ عمل ہوا تو وہ بزرگوں نے جب کہا تو وہ صاحب بڑبڑائے، کہنے لگے بڈھا پاگل ہو گیا، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا بھائی جا، تیرا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کچھ 5-6 مہینے کی مشکل کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو آپ نے پھر پنکھا دے دیا۔ کافی دیر تک پنکھا جلتا رہا تو ہنس کر کہا مجھے تیرے پنکھے سے غرض نہیں تھی، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا تجھ میں صبر کتنا ہے۔ اگر میں تجھے کوئی عنایت کر دیتا اور تو لوگوں سے بدتمیزی کرتا، تجھ میں صبر ہی نہ ہوتا، تو ہمیں اس عمل پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے کہ اسی کا اجر انشاءاللہ ہمیں ملنا ہے۔ میں نے اپنے 30 سالہ تجربے سے ایک نتیجہ نے خاص کیا ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کے گھر میں کوئی شخص آتا ہے، آپ اس کی تواضع اس کی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس نے ہماری تواضع ہماری حیثیت کے مطابق کرنی ہے۔ میرے ساتھ ایک بزرگ ہے، میں نے جس کو بھی VIP کرنے کی کوشش کی، آپ یقین کریں ہمیشہ پریشانی ہوئی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی آتی ہے کہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایک گئے، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں وہ ذکر، لیکن وہ میری زندگی کا حصہ ہے کہ ایک جنرل صاحب تھے، وہ GHQ میں آرمی کو حج کراتے تھے۔ میں نے 12 سال آرمی کو حج کرایا، تو وہ آرمی کو حج کراتے تھے۔ تو جب حج کرنے کا ارادہ کیا، جب 6 سال ڈیوٹی پر رہے تو حج نہیں کیا، جب ارادہ کیا تو وہ کہا میں اقبال کے ساتھ حج کروں گا۔ تو میں نے ان کے لیے بڑا انتظام کیا۔ جب ہم مینا سے جب ہم طواف زیارہ کر کے مینا کے لیے واپس جا رہے تھے تو میں نے معلم سے درخواست کی کہ یار یہ جرنل ہے، ملیشیا کا سفیر ہے اور میرا بڑا تعلق والا ہے، تو ایک گاڑی دے دے جس میں میں اسے مینا تک پہنچا دوں۔ وہاں مینا بھائی غور فرمائیں کہ پہلے دن 7 ذی الحج کی رات کو ٹیکنیکل مجبوری ہے کہ 8 کی صبح جانا فرض ہے، لیکن معلومین کے پاس 25 لاکھ لوگوں کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ 7 کی رات کو ہی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں آپ کو کھانے کے بعد دعوت دیں گے کہ نہا دھو کے آرام باندھ کے آرام کریں، جب بسیں آئیں گی تو ہم فوراً آپ کو تیار کر کے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ بھیج دیں گے۔ تو میں نے اس سے درخواست کی، تو بھائی اس کے بعد مینا میں کوئی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی 12 سے پہلے 7 اور وہ 8 کو رات کو آئے گی، آپ کو عرفات لے جائے گی۔ بس 3 ٹائم کے لیے رستے کھلتے ہیں، باقی بند ہوتے ہیں۔ 5 ذی الحج سے 14 ذی الحج تک حرم کا حصہ بھی سارا کلوز کر دیتے ہیں، ان کا قانون ہے۔ تو میں نے اس سے درخواست کی، تو میں نے طواف زیارہ کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے، جب ہم چیک پوسٹ کراس کرنے لگے تو ایک 18 سال کا 16 سال کا لڑکا تھا، اس نے کہا لا ممنوع، وہ گاڑی جس کی کبھی پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر سٹکر لگا ہوا ہے مینا میں داخلے کا، معلم جس نے حج کرانا تھا، آج کل تو سٹینڈرڈ تبدیل ہو گئے ہیں، معلم کا کردار بھی زیرو ہو گیا، ہم تو ہوئے ہیں، وہ بھی زیرو ہو گیا، تو اس وقت اس کی بڑی ویلیو تھی۔ تو ہم پیدل چلنے لگے، 2-3 کلومیٹر چلے، تو میں اپنے دل میں بڑا پریشان بھی اور شرمندہ بھی کہ جنرل کیا کہے گا کہ میں نے آرمی کے ساتھ حج نہیں کیا، اس کے ساتھ حج کر رہا ہوں، اس نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا۔ تو میں نے راستے میں کہا کہ سر میں معافی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حاجی صاحب میں حج کرنے آیا ہوں، یہ میرا بیگ ہے، اس میں 2 کلو چنے ہیں، اگر 5 دن کھانے کو کچھ نہ ملتا تو میں چنے کھا کر حج کرتا، یہ ہے ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب الکریم جو ہے جی ہمارے جذبات کو ٹھیک فرمائے اور ہم اس کے گھر کی صحیح طرح سے ادائیگیاں کر سکیں۔ لبیک جیسے کہا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترانہ ہے، اس کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اونچی آواز میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک بزرگ جو تھے جی وہ لبیک پکار رہے تھے، کہتے ہیں نا طواف کرتے ہوئے کچھ پڑھنا چاہیے، تو وہ پکار رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور طواف کرے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے تو ایک ساتھ سے اللہ کے ولی گزرے، جب وہ لبیک کہتے تو آواز آتی لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، تو جواب آتا اللہ میں حاضر ہوں نہیں، تو انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ بھائی میں یہ آواز سن رہا ہوں، کہنے لگا بھائی میں 26 سال سے سن رہا ہوں، جب میں لبیک کہتا ہوں تو اوپر سے آواز آتی ہے اور میں رو رو کے 26 سال سے اللہ کے گھر آ رہا ہوں۔ وہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ تھے تو وہ ایک سائٹ پر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ یا اللہ یہ 26 سال سے لبیک پکار رہا ہے اور یہ آواز آ رہی ہے، تو اوپر سے آواز آئی تو اس کے اور میرے درمیان میں نہ آ، تو اس کے اور میرے درمیان میں نہ آ، اس کا اس طرح کا رونا مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر اس نے لبیک کے جواب میں لا لبیک کے علاوہ لبیک سن لیا تو پھر یہ کہاں آئے گا، پھر تو کہے گا اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ سے بس دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور رو رو کے دعا کرنی چاہیے۔ ایک صاحب تھے، ان کے بچے کے بارے میں واقعہ آیا کہ ان کی والدہ نے کوئی زندگی میں ایسے عمل کیے کہ ان کی بشارت ہوتی کہ ان کو تکلیف میں ہے، تو اس بچے نے اپنی ماں کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پاک پڑھا، تو بعد میں کسی بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے اس بچے کے پڑھنے سے اس کی ماں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں پاکستان کی مارکیٹ سے اچھی مارکیٹ نہیں ہے خریداری کے لیے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو مہربانی فرمائیں کہ وقت جو ہے یہ کلمہ پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو لبیک تو اللہ کا ترانہ ہے جی، اسے ادا کریں بار بار اور زیادہ وقت طواف کرنے میں گزاریں، مقدس عبادت ہے، مقدس مقامات ہیں، ان کا احترام کریں، اور مدینہ اور یہ جو بار بار حج مبرور کہہ رہے ہیں، حج مبرور کی تعریف ہی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بے حیائی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبرور کی دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے حج کو حج مبرور فرما۔ گزارش یہ ہے کہ ہم انتظامی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا شیڈول طے ہے، ٹکٹ بن گئے ہیں، تو مہربانی فرمائیں اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بھائی نے بتایا تھا سعودی عرب میں منشیات لے کر جانا، اسلحہ لے کر جانا منع ہے، کسی کا بھی سامان ساتھ نہ لے کر جائیں، چاہے قیمتی کتنا کوئی دے، اپنا سامان لاوارث نہ چھوڑیں کہ اس میں کوئی چیز کوئی ڈال دے، اس کی حفاظت کریں۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اسلام آباد سے جانے والے لوگ روڈ ٹو مکہ کے ذریعے جائیں گے، آپ کا سامان یہیں لے لیا جائے گا اور عزیزیہ آپ کی بلڈنگوں پر پہنچا دیا جائے گا، تو ہم جو آپ کو کارڈ دیں گے وہ بھی، اور اپنے طور پر بھی اپنا نمبر، نام، ٹیلی فون نمبر، آپ کے جو نام ہم دیں گے آپ کو وہ اس پر لکھ دیں، اور عزیزیہ کی بلڈنگ کا بھی لکھ لیں، تاکہ آپ کا سامان اگر اللہ نہ کرے کسی کا مس پلیس بھی ہو تو وہ مل جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ آپ کو مل جائیں، تو بعض دفعہ وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں، تو وہاں ان سے جھگڑا نہ کریں، پاسپورٹ انہیں دے دیں، وہ بس والے ڈرائیور کو دیتے ہیں، وہ وہاں سے معلم کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں سے گھومتے گھومتے جب آپ پاکستان واپس آنے لگیں گے تو آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر جو لوگ مدینہ سے آ رہے ہیں ان کو مدینہ ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ اس میں پلیز تکرار نہ کریں، وہ ان کا قانون ہے۔ عزیزیہ اور منی میں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے، تو مہربانی فرما کر انتظامیہ سے اس سلسلے میں جھگڑا نہ کریں۔ وہاں مرد علیحدہ ہوتے ہیں اور عورتیں علیحدہ ہوتی ہیں، اور یہ حج کے تقدس کی بھی وجہ یہی ہے، اور اس کا احترام میں بھی آتا ہے کہ مرد علیحدہ رہیں اور عورتیں علیحدہ رہیں۔ جو ہم آپ کو کارڈ دیں گے تو اس کو بڑی مہربانی فرمائیں، احتیاط سے اپنے پاس رکھیں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہاں کا ایڈریس بھی دے دیں اور یہاں سے کارڈ بھی دے دیں، ٹیلی فون نمبر بھی ہو، تو اگر کوئی بندہ کسی کے خاتون یا بھائی یا والد گم ہو جائیں تو آج تک کی تاریخ ایسی ہے کہ وہاں کوئی بندہ گم نہیں ہوتا، پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن مل جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کارڈ ہوگا آپ کے پاس تو انشاءاللہ کوئی بندہ نہیں گمے گا۔
سب سے اہم بات ایک میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں، آپ کی اور آپ کی حفاظت، سامان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بجلی بند کر دیں. شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ مہربانی فرمائیں. منی، عرفات، مزدلفہ، یہ سب ٹرانسپورٹ کا انتظام سعودی حکومت کا ہے. اس میں صبر کا مظاہرہ فرمائیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جاتا ہے، لیکن وقت کی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. ایک سے زائد احرام اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ اگر ضرورت ہو تو وہ آپ کے کام آ سکے. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، تو بھائی جو میرے عمرہ پہلے کرتے ہیں وہ غلاف کعبہ سے چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے احرام باندھا ہوتا ہے، مہربانی فرمائیں اس کے لیے بعد میں جو ہے نا جب آپ کو موقع ملے تو کعبہ شریف کو چومیں اور وہ کریں. مردوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے بغیر احرام کے، خواتین کے لیے آزادی ہے. مرد تو جب بھی جائے گا حرم میں تو وہ احرام کی ہوگی تو اجازت ہوگی، نہیں تو اسے پہلی منزل پہ طواف کرنا پڑے گا. خواتین کے لیے میری درخواست ہے کہ ایسا لباس پہنیں جس سے پاکستان کا تشخص جو ہے وہ برقرار رہے اور صاف ستھرا اور مہذب ڈھکا ہوا، تاکہ اللہ رب الکریم جو ہے جس میں فسق و فجور والی بات ہے، بے حیائی والے کا اظہار نہ ہو. آپ کی صحت کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ حج کے ایام میں ٹھنڈا پانی نہ پئیں. ٹھنڈا پانی پینے سے وائرس کا اٹیک ہوتا ہے، تو پھر اب جاتے ہی جب گرمی ہوگی آپ احرام طواف کریں گے تو وہاں زمزم ٹھنڈا پی لیں گے، تو ٹھنڈا پئیں گے تو فوراً اٹیک ہوگا، پھر آپ کا حج مشکل ہو جائے گا. تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی سے پرہیز کریں حج کے ایام میں. بعد میں بھی نہ پئیں، سادہ زمزم پئیں، غیر مبرد زمزم پئیں، لکھا ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی پئیں گے تو اس سے بہت خرابیاں ہوں گی. دوسرے اہم بات یہ ہے کہ جس دروازے سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں اپنے ساتھی کو بھی بتا دیں جو آپ کے ساتھ ہو، آپ بھی سب سن رہے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوں اس کا نمبر لکھ لیں، اسی سے واپس آئیں. جب آپ صفا اور مروہ کر لیں گے تو لوگ وہیں سے دروازے نظر آتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنا دروازہ نہیں پتہ لگتا ہے. تو وہ حرم میں واپس آئیں یا گھوم کر آئیں، اسی دروازے پر اکٹھے ہوں اور وہاں سے واپسی کے لیے اپنی عزیزیہ بلڈنگ جانے کا انتظام کریں. تمام جن لوگوں نے گردن توڑ بخار کے انجیکشن نہیں لگوائے ہیں وہ اپنی اپلیکیشن لے کر گردن توڑ بخار کا انجیکشن لگوا لیں آج کل پرسوں میں، تو انشاءاللہ رب الکریم وہ آسانی فرمائے گا. حج بڑا مقدس فریضہ ہے، اسے بڑے احسن طریقے سے ادا کریں. عازمین حج کے لیے اپنے ساتھی حجاج کرام کا خیال کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اپنی ذات سے زیادہ ضروری ہے کہ ساتھ والے کا خیال کریں. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ میں 30 سال سے حج کر رہا ہوں کہ اس سال میرے ساتھ کیا ہوا. کچھ پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گواہ ہیں کہ مجھے 12 ذی الحج کو میرے پاس وہ گاڑی تھی جس پر پرمیشن تھی. میں نے پہلے جنرل والا بتایا کہ معلم کی گاڑی کو نہیں جانے دیا، اس گاڑی کو ایک دفعہ جانے دیا، دوسری میں 4 گھنٹے سخت دھوپ میں گھومتا رہا، 4 گھنٹے سخت دھوپ میں گھومتا رہا، مجھے اترنے نہیں دیا، لا ممنوع. میں نے کہا بھائی یہ ٹرک ہے، جہاز ہے، ٹریکٹر ہے، جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہوگا. انہوں نے کہا نہیں نیچے جا ہی نہیں سکتے ہو، آج تو 12 ہو گئی، یہاں سے منی سے لوگوں نے نکلنا ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو. چلنے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد میرے فائر میں انفیکشن ہوئی. 6 مہینے میں اس تکلیف میں رہا کہ میرے بلڈ کی اس انفیکشن سے کلاٹنگ ہو گئی. تو اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں، بس دعا یہی کریں جو اللہ کے حبیب نے کی تھی، یا اللہ اسے آسان فرما. باقی دعا کرانے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کر لوگوں کے سوالات کا جواب دیں. بھائی 5 سے 14 جو ذی الحج ہے نا، اس میں وہ حرم میں بند کر دیتے ہیں. گورنمنٹ پاکستان بھی سب بھی حرم جانا، جو جائے گا اپنے بندوبست پر جائے گا، اور جو طواف زیارہ وغیرہ کرنا ہوگا بڑا مشکل ہے. اس میں جو لوگ انڈیویجول ٹریول کر رہے ہیں وہ سن لیں کہ وہ جدہ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیں گے تو آرام سے جائیں گے. جی ڈاکٹر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری بے ربط اور ٹوٹی پھوٹی باتیں بڑے صبر سے برداشت کی.